رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی اس خاص نشریات جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے روزے بھی بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز، اس پوری کائنات کی ایسی چیز جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے، اس کا مرتبہ اور درجہ بڑھ جاتا ہے. آج میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کر رہا ہوں کہ آج میرے پروگرام کا موضوع اس پوری کائنات کا سب سے خوبصورت موضوع ہے. آج ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت مبارک کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں ذکر کرنے والے ہیں. اور آج کا میرا یہ موضوع جو ہے، کیونکہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. آپ اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ، دینی موضوعات پہ رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہے کہ آپ کی محبت ہے جو ہم کو کھینچ لاتی ہے. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں اور آپ سے ہم آج کے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں. علامہ مختار احمد امامی صاحب، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام انسانوں اور مسلمانوں کو جہاں جہاں پر بھی ہیں اور خدا کی بندگی مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے جی بسم اللہ. گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ. سر، اس بہت سارے سوالات ہیں آقا دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. میں ویسے ہی ایک مختصر سا سوال، سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما اجمل من کلم ترقت عینی. کسی پاکستان کے شاعر نے نہیں لکھا ہے، حسان بن ثابت نے رسول اللہ کو سنایا. ما اجمل من کلم ترقت عینی، نہیں دیکھا کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت حسین. ما احسن من کلم تلد النساء، نہیں پیدا ہوا کسی ماں سے آپ جیسا حسین و جمیل. اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ. خلقت مبرم من کل عیب، آپ تمام عیبوں سے پاک. ماشاء اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب حضرت سیرت کہیں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت. صورت مانے ظاہری حسن، سیرت مانے باطنی حسن، جو کردار کو ڈیولپ کرتی ہے. سیرت جو دل میں اتر جاتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے. اور جو بات سیرت نبی کے حساب سے اگر آپ کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے
تم میں سے بہترین زندگی کا نمونہ رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی کیا ہوا؟ تمام لوگوں میرے بندوں آج تک کے اور آنے والے تک کے اربوں خربوں تم لوگ میرے بندوں، اگر تم کو کوئی رشد و ہدایت حاصل کرنا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کسی جگہ پر پہنچ کر اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہتر ہے. بس وہی صراط مستقیم اور وہی سیرت. وہی سیرت. حضرت آپ کس طرح رہنمائی کریں گے اسی حوالے سے؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. ماشاء ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا. میں اس کی لغوی اور اصطلاحی حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کروں گا. وہ یہ ہے کہ سیرت کا جو اصل مادہ ہے وہ سیر ہے. سیر کہتے ہیں چلنے کو، جیسے سڑک پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور روش اور منش، آپ جس طریقے سے معاشرے میں انسانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسے ہی سیرت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے فعل. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو رہنمائی کرتا ہے قولاً اور اچھی باتیں بتاتا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص عملاً اور فعلاً ان قولوں پہ کتنا منطبق ہوتا ہے، اور اس کی روش اور منش وہ کیسی ہے. مثال دیتا ہوں ایسے کہ اگر آپ روڈ پہ، سڑک پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ کے آگے بھی گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ کے پیچھے بھی جا رہی ہیں گاڑیاں، اور آپ کو جس قاعدے اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ 80 پہ چلیں گے، یہاں پہ آپ 90 پہ چلیں گے، یہاں پہ آپ 120 بھی جا سکتے ہیں. تو جو قاعدے اور ضابطے مقرر شدہ ہیں انہی کے مطابق اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ آپ کی سیر مناسب ہے، معتدل ہے، قابل قبول ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اسپیڈ کے ساتھ، بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. کچھ لوگ بعض اوقات ون ویلنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو بھی روکا جاتا ہے. تو یہ مختلف سیریں ہیں. تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے حوالے سے، خاتم الانبیاء والمرسلین کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اے انسانوں، تم آگے پیچھے والی چلنے والی لوگوں، قوموں کی طرف مت دیکھو. تمہارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ سید الانبیاء کی ذات ہے کہ جو حکم خدا اور تمام شرعی احکامات کے مطابق عین اعتدال میں چل رہا ہوتا ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا گھومنا، اس کا پھرنا، اس کی صلح، اس کی جنگ، اس کا شادی، اس کا بیاہ، اس کا بچوں کے ساتھ محبت، خواتین کے ساتھ اس کا بیہیویئر، جس بھی میدان میں تم دیکھنا چاہو تو شرق و غرب کی طرف مت دیکھو، بلکہ تمہارے لیے نمونہ عمل سید الانبیاء کی ذات ہے جو صراط مستقیم پہ جادہ حق پہ چلے جا رہے ہیں. انہی کے پیچھے تم نے چلنا ہے، اسی میں تمہاری سعادت ہے اور نجات ہے انشاءاللہ. اچھا سر، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں نے بڑے خوبصورت انداز سے سیرت کے حوالے سے جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ جس طرح عمل کرنا ہے اس کا ایک بہترین ماڈل ہے ہر انسان کے لیے کہ آپ اس پہ عمل کیجئے. یہ دیکھیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے حبیب ہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، ان کی زندگی آپ کے سامنے پڑی ہوئی. کیا ایک عام آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس حساب سے مطلب عمل کر سکتا ہے؟ کیا انصاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ کا یعنی ما سوا اللہ کے پوری کائنات میں، ما سوا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ عظیم مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ حجت ہے، یعنی دلیل آخری، ڈیسائیڈڈ ایشو. بے شک بے شک. اب کچھ احکام کے اندر امتی کریں گے، کچھ میں نہیں کریں گے. اچھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول سپیریئر ہے نا، تو ہر وہ فعل رسول کا عوام جو ہے وہ نہیں کرے گی. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ہم لوگوں کے لیے 5 وقت نماز ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر اس کا یہ تہجد تھی، یہ بھی واجب تھی، یعنی 6 وقت ہو گئے، ہم پہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہہ لیجیے کہ ہم ایک وقت کے اندر 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم برابری اس میں نہیں کر سکتے۔ تو امتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے، اب کر کیا سکتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کر یہ سکتا ہے جس فعل میں رسول اللہ نے، جس کام کو رسول اللہ نے اپنے امتیوں کے لیے بتایا، اس پر سختی سے عمل کرنا۔ یعنی سب سے بڑی بات ہے، چلیے ایک آ جائیے، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، رسول کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، پورا ماڈل جو بنایا اس میں سچ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یعنی عظیم الشان فیکٹر ہے یہ سچ کا۔ اب یہ سب کو اپنانا، صادق اور امین والی، صادق اور امین، ٹھیک ہے نا، اس معاشرے میں جہاں جنگ و جدال تھی، قتال تھی، حملہ و ہجوم تھا، جہاں ایک دوسرے کو مارتے تھے، اور پھر دین مبین کی تعلیم دینے والے کے تو ایک شخص کو جو تنگ کیا ہے انہوں نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 13 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مصائب میں، عالم میں، ان کے تمام رفقا کے، تمام گھرانے کے لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، پورے گھرانے کے لوگوں کے لیے زندگی دو بھر کی ہوئی تھی، کیونکہ کیا تھا، مافیا تھا اور بدماشی چل رہی ہوتی تھی۔ جو شاہت آتی تھی یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے سردار، ان کی کہ ہمارے دین پہ تو کیوں نہیں ہے، ہمارے اصولوں پہ تو کیوں نہیں ہے، ہمارے ضابطوں پہ کیوں نہیں ہے، ہماری راہ پر تو کیوں نہیں ہے، کس کی راہ پہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارکہ میں ملتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ضرور مانتے تھے، وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ یہ صادق ہے اور امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی طرف بڑھوں گا اسی سوال کو آگے لے کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار مبارک ہے، اس میں ان کا صادق ہونا اور امین ہونا، یہ ایک بہت بڑی اور بنیادی خوبیاں تھیں، جس پہ جو لوگ ان کو جانتے تھے اور جو صرف ان کو سن رکھا تھا، وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ واقعی کوئی صادق اور امین ہے، اگر ہوا تو کیسا ہوگا۔ اگر ہم جس طرح بھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہم یہ والی جو 2 خصوصیات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے کردار میں شامل کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سچا اور امانتوں کا پاسدار بنا لیں تو کتنی بڑی تبدیلی ہماری اپنی ذات میں عملی طور پہ جو ہے نا وہ رونما ہو سکتی ہے۔ یقیناً چونکہ سرور کائنات کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، تو ہمارا سارا فوکس اور زوم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ انہی 2 بنیادی خصوصیات، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی عملی اور اخلاقی بے شک ہے وہ سب پہ رہے گا، لیکن یہ وہی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان معاشروں سے ہٹ کے، حتیٰ کہ اس وقت آپ کسی بھی ملک کے آئین اور قانون میں دیکھیں تو وہاں پر بھی امانت اور صداقت کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کچھ مغربی ممالک میں وہاں کے کچھ لوگوں کو جو ہے وزیر اعظم کو اور دیگر وزراء کو صرف اس بنیاد پہ ہٹایا گیا کہ تم نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، امانت نہیں ہے، قوم کے خزانے سے تم نے لوٹا ہے، تم صادق اور امین نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ غیر مسلم، حتیٰ جسے کفار کہا جاتا ہے، ان کے حکومتوں میں، ان کے معاشروں میں بھی اسے اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور خیانت کو بدترین جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے، حتیٰ سزائے موت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم بحیثیت مسلمان اور کلمہ گو ہم سرور کائنات کا کوئی صرف رسمی سا احترام نہیں کرتے، ہم نے حضور مکرم اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کے علاوہ کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو کلمہ گو کو بہرحال کے لیے اول و آخر اس کی نجات کا، اس کی سعادت کا یہی راستہ ہے کہ حضور مکرم اسلام کی یہ 2 بنیادی خصوصیات
پلس اور جو چیزیں ہوں گی ان سب کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا تاکہ دنیا میں بھی عزیز ہو اور آخرت میں ماشاء بے شک بے شک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات مبارک ہے، اس میں ایک ایک شعبہ ان کا وہ مکمل ہے اور نمونہ ہے ہم سب کے لیے. ہم اس حوالے سے مزید اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے یا رحیم یا رحمان رمضان میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور موضوع ہے ہمارے پروگرام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق جن مہمانوں سے بات کر رہے ہیں، میں ان کا ایک دفعہ پھر سے تعارف کروا دیتا ہوں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جو ہے وہ ٹیون کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے اسلامک اسکالر ہیں وہ علامہ مختار احمد امامی. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے صادق اور امین کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی تھی. تو ہم نے دوران وقفہ اس بات پہ ہم نے اتفاق کیا کہ کیوں نہ مفتی صاحب سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ عملی طور پہ ہماری زندگی میں جھوٹ جو ہے وہ بہت شامل ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ کتنا نقصان پہنچاتا ہے ہماری شخصیت کو، ہمارے کردار کو. اور ایک طرف صادق ہونے کی بات کریں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے کام میں جناب جھوٹ لازمی ہے، بولا جاتا ہے. بچوں کو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جیسے کسی کا فون آیا تو ہم نے جان بوجھ کے فون نہیں اٹھایا تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں ہاں یار فون چارجنگ پہ تھا. پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس بارے میں حکم فرمائیے. قرآن مجید فرقان حمید سے ہی کہیں گے، ہم اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. بے شک. قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب بولو فہیم کہ وہ شخص کیسے سرسبز ہوگا، کیسے شاداب ہوگا، اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی، اس پر برکتیں کیسی ہوں گی، اس پر فضل کیسا ہوگا جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی. اللہ اکبر. پھر ایک جگہ کیا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی آپ کی زندگی کا معیار، آپ کی زندگی کا حسن، آپ کی زندگی صرف اور صرف سچ کے اوپر مبنی ہے. سرکار دو عالم حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ اکبر. جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معیار، اس کی زندگی کا حاصل، اس کا حصول، اس کا مرکز، اس کا مبدا، اس کا مصدر اللہ کی ذات ہے جو سچ ہے، سچوں کا سچا ہے، اسی کے اوپر کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک انسان سچ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. مطلب کوئی اتنا اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمیں صرف فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سوچئے ذرا، رسول اللہ فرما رہے ہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جب مسلمان جھوٹ بولنے جا رہا ہے تو سمجھ لے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا رسول کے فرمان کے مطابق. تو ہم اگر مسلمان نہیں رہے تو ہی خدا کی لعنت بھی ہم پہ آ رہی ہے. اور کس طرح ہم رحمت کا جو ہے رحمت کے طلبگار ہو سکتے ہیں. اچھا اضافے میں جی فرماؤں گا، بسم اللہ. کہوں گا کہ کسی موقع پہ کسی شخص نے آ کے یہ سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں جو ہے وہ مجھے آپ کوئی بھی ایک ایڈوائز کرنا چاہیں تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں تو کیا کروں؟
बेशक वो भी तो फरमाया कि तुम और कुछ नहीं करो, बस झूठ नहीं बोलना तुमने। तो उसने पहले तो समझा कि शायद ये तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान काम है। आसान है। तो अब जब वो वापस अपने आया माशरे में और उसने जो भी काम, गलत काम और हराम काम या गुनाह काम करना चाहा, तो एक लहजे के लिए उसके ज़मीर ने कहा कि भाई चलो ये काम कर तो दूं, लेकिन अगर हुजूर ने पूछ लिया या किसी ने भी पूछ लिया तो मैं तो हुजूर के साथ वादा कर चुका हूँ कि झूठ किसी सूरत में नहीं बोलूँगा। तो उसने उस हाथ से चीज़ से हाथ खींच लिया। तो पता चला कि जैसा कि और एक और जगह पे हदीस में है कि झूठ जो है वो उम्मुल फसाद है, बुराइयों की जड़ है। सही। अच्छा, रमज़ान मुबारक के इस महीने में, बाबरकत महीने में, हम अगर देखें अपने गिरेबान में हम झांकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बात हम क्या कर रहे हैं। हम अगर इससे निकलना चाहें, बचना चाहें, छोटे छोटे झूठ जो जिनको हम झूठ तसव्वुर भी नहीं करते, उन झूठ से भी अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रहनुमाई फरमाए ना। जी हाँ, कोई छुपी हुई बात। देखें ये माह रमज़ान और ख़ासकर रोज़ा, ये हमको बहुत सारी हलाल चीज़ों से रोकता है। अच्छा। आपके फ्रिज में हर ठंडी मीठी चीज़ पड़ी होगी, हाँ। लेकिन आप पूरे 30 दिन अपने पूरे इख्तियार के साथ 12-13 घंटे उसको टच भी नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए और हुजूर की ताबैयत का इत्तिबा करते हो। बेशक। ठीक है। अब जब इंसान 30 दिन ये प्रैक्टिस कर ले कि वो हिलाल को भी हुक्म खुदा की वजह से टच नहीं करता, तो इंशाअल्लाह ये शख्स, इसके अंदर वो विल और ताकत पैदा होगी कि आइंदा पूरा साल वो कम अज़ कम हराम के नज़दीक क्यों नहीं जाएगा। बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। और ज़बान का भी रोज़ा है, तो ज़बान का रोज़ा वो तभी अदा होगा जब अगर हम सच बोलेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे या और भी बाकी मामलात। सर, क्योंकि ये मौजू इतना तवील है ना कि इस पर हम बात करें तो किसी एक शोबे पे ही बात करते जाएँ तो हमें ये वाला वक्त तो बहुत कम पड़ जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी सी सतही बात करते हैं। माशरे में अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदारों की तादाद देखी जाए तो हमें बड़ा उस पर रश्क होता है कि वाह, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे अगर बात करते हैं हम तो करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। क्या बाकी आशिक रसूल लोग। अमली तौर पे देखा जाए तो जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उससे हम काफ़ी दूर हैं। मतलब सुन्नत जो सीरत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो कुछ और है। जो मैं अपने आप को देखूं, अपने गिरेबान में देखूं तो मैं कुछ और हूँ, माशरे में लोग कुछ और किस्म के हैं। रमज़ान में रवैये बड़े अच्छे हैं, इसके बाद कुछ और हैं। इस पर क्या आप एक स्कॉलर होने के नाते क्या अपना ज़ाविया रखते हैं सोचने का? सर, ये तो अज़हर मिन शम्स बात है कि हुज़ूर मुकर्रम इस्लाम का कौल, उनका फ़ेल, उनकी सीरत, ये ता सुबह क़यामत सबके लिए काबिल अमल है और सबके लिए वाजिबुल अमल है। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कॉमन सेंस की बात है कि जब आप किसी तबीब के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको नुस्खा लिख के देता है और जो भी उसने डायग्नोज किया हो वो लिख के देता है, लेकिन घर जाके उस नुस्खे पर अमल तो आपने करना है ना। बेशक। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उसका नतीजा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हुज़ूर मुकर्रम इस्लाम से बड़ा कौन सा तबीब है? बेशक। उन्होंने कुरान और हदीस की सूरत में जो इस उम्मत की हिदायत के जो भी फार्मूले दिए हैं कि कब नमाज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कब रोज़ा रखना है, कितना रखना है, कब हज करना है, क्या करना है, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, तो इन तमाम चीज़ों को डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं। कुछ चीज़ें खाने को देते हैं और कुछ चीज़ों से परहेज़ का बिल्कुल सही है हुक्म करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हुज़ूर मुकर्रम इस्लाम ने इंसान को इस 50, 60, 70 साल ज़िंदगी के लिए फार्मूला दिया है, नुस्खा लिख के दिया है, तो उस पर अगर प्रॉपर तरीके से अमल नहीं किया जाएगा तो उसके नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि शैतान भी बहरहाल यहीं पे कहीं आसपास में घूम रहा है, तो वो भी फिर अपने जो है वो वार करता है, वो भी अपनी जो है वो हरकतें करता है। तो इंसान को बाज़ औक़ात जो है वो रिएक्शन और इंसान को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और बाज़ औक़ात जो इंसान सुन्नत रसूल से दूर होगा तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी उसको देखने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक।
جی آپ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالیں کہ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں عملی طور پہ چیزیں مختلف ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے ایک مومن کو، وہ مختلف ہے۔ بہت مختلف ہے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو، رسول کے فرمان کو بھلا دیا، اس لیے ہم بڑے پریشان ہیں۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سکون ہو، اطمینان قلب ہو، کیونکہ اطمینان قلب وہ نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو صرف اور صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے حکم اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ساری بات ہی کلیئر ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، دو سوالات ہیں اور دونوں بڑے اہم ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ایک وہ جب پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک جب عربی شاعری پڑھ کے سنا رہے تھے جس کے مفہوم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے بارے میں بات ہوئی تھی، ظاہری حسن کے بارے میں، کہ آپ جیسا حسین نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ سب کا دل کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو واقعی عشق کرتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ اپنے معشوق کو وہ دیکھے، ایک دفعہ ان کا دیدار کرے، مطلب جس طرح وہ کرتے ہیں ویسے ہم کریں، جو ان کو پسند ہے وہ کریں۔ یہ تو ساری محبت اور عشق کی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر عبادت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے عاشقوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ایسے عاشقوں کے لیے پیغام ہے، کیونکہ عاشق کا نام ہی ایسا ہے جس میں جل کر رہنا ہے، وہ اس میں اپنی طلب کے اندر لگن پیدا کرے۔ وہ سمجھ لے جب تک اس کی امید پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی طلب میں کمی ہے۔ اللہ، دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی اس بوڑھے آدمی کی، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے اس کا وہاں گیا بیت اللہ شریف، تو وہ جب گیا تو اس نے اس کا معلوم ہوا وہ لڑکے کے سہارے گیا، ایک دم سے آواز لگا کے اس نے کہا اللہم لبیک، صدائیں آنے لگیں ہواؤں میں، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ تو جوان نے کہا بوڑھے کو ایسے کر کے کہا سن رہے ہو کیا آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ اچھا، تو اس نے کہا پھر کیوں آتے ہو؟ تم سارے کے بغیر آ نہیں سکتے، سارا دے دے کے آتے ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو یہ پہلے بتا کہ پھر کون سا در ہے، میرا کام تو صدا لگانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے ہی فضاؤں کے اندر آئی آواز جا ہم نے تیری 70 سال کی حاضری پوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر آخری لمحات ہیں اور سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے میرے لیے بھی، اور جو ٹیلی ویژن کے اس پار میرے بہن بھائی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ، ان کی آل پہ درود بھیجنا یہ کتنا اہم ہے، اس پہ روشنی فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، روایات میں، احادیث میں خود حضور مکرم اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب کرام سے یہ منقول ہوا ہے کہ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے آگے اور پیچھے اگر انسان درود پاک پڑھے تو دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے روایات میں پڑھا کہ جب بھی تم کوئی دعا مانگو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے بھی درود پاک بھیجو اور آخر میں بھی، اور بیچ میں اپنی جو بھی اہم ترین دعا ہے تو پوچھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ درود وہ دعا اور اہم نسخہ ہے کہ جو خداوند متعال 100% قبول کرتا ہے، حتماً قبول کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے والا درود قبول کر لے اور آخر والا درود قبول کر لے اور بیچ والی دعا قبول نہ کرے، نہیں تو پھر یہ پورا پیکج قبول کرتا ہے پروردگار عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی صرف ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم ان پہ درود بھی بھیجتے ہیں تو اس میں بھی صرف ہمارا ہی فائدہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہیں، تو
آئیں سب مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. میں اپنے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ جب افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا. میں بتاتا چلوں کہ ہماری آج کی خصوصی نشریات میں کس کس نے تعاون کیا ہے. ہمارے ساتھ آج تعاون کیا ہے رفحان فوڈز نے, کنور چکن کیوب نے, اور ملکہ مسالے بنانے والوں نے. ملکہ مسالے بنانے والے کہتے ہیں کہ بہترین ذائقہ, اعلیٰ معیار اور صارفین کی صحت کا خیال, یہ تینوں عوامل ملکہ فوڈز کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی دے رہے ہیں. اور کنور چکن سوسز کی جانب سے پیغام یہ ہے کہ کنور کیچپ 100% اصلی ٹماٹر کے ساتھ بنایا گیا ہے. کنور چکن کیوب کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ کنور چکن کیوب آپ کے کھانے کو اصلی چکن کا ذائقہ دیتا ہے. اور رفحان فوڈز کہتے ہیں کہ رفحان مختلف ذائقے میں دستیاب ہے, جن میں شامل ہے ونیلا, اسٹرابری, مینگو اور کیلا. فہیم عباس کو اور یا رحیم یا رحمان رمضان کی نشریات کی اس ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. رمضان 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 یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. KNN Smart Cooking App. Download now. اندر کا شیف جگاؤ. رمضان کی تیاری میں, دوستی یاری میں, اپنوں کی مہمانداری میں, اب ہر کلاس میں ہوگی پیپسی, کیونکہ پیپسی میں ہے 10 روپے کی بچت. اصلی فروٹ چنکس کے ساتھ پاکستان کا پہلا اور منفرد فروٹ جوس فروٹی فلوٹ, وٹامن سی سے بھرپور 100% پیور فروٹ چنکس کے ساتھ. الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کے خواب سنبھالے, انہیں تعبیر کی راہ دکھائے, آگے بڑھ رہا ہے. صرف 4500 روپے ماہانہ سے آپ بھی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن, کہ کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے. اصلی فروٹ چنکس کے ساتھ پاکستان کا پہلا اور منفرد فروٹ جوس فروٹی فلوٹ, وٹامن سی سے بھرپور 100% پیور فروٹ چنکس کے ساتھ. BOP تقوی بزنس اکاؤنٹ, جس سے ملے مفت انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر, آن لائن بینکنگ, ڈیبٹ کارڈ اور بے شمار دیگر سہولیات. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. BOP تقوی اسلامک بینکنگ, ایک یقین ایک ایمان. ارے بہو, اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ابھی تو ٹائم ہے سحری میں. امی, بھاگم بھاگ سحری کرنا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے. اچھا یہاں آؤ 1 منٹ. چائے میں بنا لوں گی, تم تھوڑی دیر بیٹھ جانا. ہو کیسے رکھتا ہے سب کا خیال, اچھا دل بھی ہے کتنا کمال. جب بندہ تم سے خوش تو اللہ تم سے راضی. اچھے سے رہو, وائٹل پیو, زندگی جیو. کتنا اچھا ہوتا میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کر سکتی. زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی 04211148464 پر کال کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. والز اب نئی ڈیلیشس پرالین فلیور میں. کیا ہوا؟ اسکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا. بیٹھو, یہ دیکھو تمہارے بال. انہیں کھینچو, مڑوڑو, تنگ کرو. انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہیں. تم بھی تو مضبوط ہو نا. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط, جڑ سے مضبوط. لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین اور ایلو ویرا فارمولا بنائے اس کے بالوں کو مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط ہو. Melting together in rivers of vanilla under chocolate skies, a sweet little journey with you by my side. بھائی جان, چھوٹی, بھائی
चाय कैसी बनी? छोटी, पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दूरियां मिटाए, अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका